بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، سب سے پہلے تو یوب کے اندر جو ہمارے فوجی شہید ہوئے اور جو زخمی ہوئے، میں ساری قوم کی طرف سے ان کے خاندانوں کو، ان کے بہن بھائی، رشتہ دار، بیوی، بچے، ماں باپ، ہم سب ساری قوم کی طرف سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو صبر دے اور آپ کو طاقت دے یہ مشکل وقت کا سامنا کرنے کے لیے۔ اور میں یہ بھی مجھے جب میں سنتا ہوں کہ کرم میں بھی کچھ انتشار ہے اور ہمارے پختونخوا میں خاص طور پہ پولیس کے اندر کافی اس سال کافی شہادتیں ہوئی ہیں، تو میں صرف آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جنرل باجوہ کو جب افغانستان کے اندر پتہ تھا کہ امریکی وہاں سے نکلنے لگے ہیں، تو میں تب سے ان کو کہہ رہا تھا کہ مجھے خوف ہے پاکستان کی سیکیورٹی کا ایشو، کہ اگر وہاں سول وار ہوگی افغانستان میں تو اس کا سارا فال آؤٹ پاکستان میں آئے گا۔ میں اپنی کیبنٹ کو بتاتا رہا، ساری میری کیبنٹ گواہ ہے کہ میں ان سب کو کہتا تھا کہ جو 21 اور 22 کی سردیاں وہ ہمارے لیے بہت اہم، کرٹیکل ہیں، مشکل ہیں، سب کو میں بتاتا تھا۔ اور میں نے جب جنرل فیض کی بات کی اور جنرل باجوہ کو میں نے سمجھایا کہ صرف جنرل فیض کو سردیوں تک اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ 5 سال سے وہ سیکیورٹی چیف ہیں، انٹیلیجنس کے چیف تھے پاکستان میں، ان کے رابطے تھے افغانستان کے طالبان سے بھی، دوسری حکومت سے بھی، اور ان کا ہونا اس وقت بڑا ضروری تھا جب یہ چینج اوور ہو رہا ہو۔ تو میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آرمی چیف جنرل فیض کو میں نے بنانا ہے، کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا باقی کون تھے جو رننگ میں تھے۔ لیکن یہ جنرل باجوہ نے اپنی ان کو لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہوا ہے، ان کو میرے خلاف کیا۔ اور جو اصل ایشو تھا کہ جب یہ چینج اوور ہو رہا تھا افغانستان میں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اس وقت جو ایکسپیرینسڈ سیکیورٹی چیف تھا وہ ڈیل کرتا، کیونکہ اگر ہم نے، اور میں میری کیبنٹ گواہ اس کی، میں بار بار کہتا گیا کہ اگر ہم نے یہ صحیح طرح ٹرانزیشن ہم نے نہ کی تو پاکستان کو مسئلے مسائل آئیں گے۔ اور شروع میں کچھ نہیں ہوا، لیکن کیونکہ نہ ٹائم دیا گورنمنٹ نے، جو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ لے کے آئے، نہ ان کو کوئی انٹرسٹ تھا، یہ تو اپنے چوریاں معاف کرنے میں لگ گئے آتے ساتھ ہی، نہ ان کو سمجھ تھی۔ اس کے علاوہ جو مسئلہ آیا، جیسے ہم نے گورنمنٹس اپنی پختونخوا کی اور یہ پنجاب کی جب ختم کی، اور یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ان کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس چیز کے اندر، نہ ان کی کوئی اہلیت ہے۔ پختونخوا کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں، وہاں اے این پی اور جے یو آئی وہاں حکومت کر رہی ہیں کیئر ٹیکر کے نام پہ، اور وہاں ذرا کرپشن کی ذرا ریٹس دیکھیں کہ جو کرپشن کس لیول کی ہو رہی ہے، لیکن کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے، صرف ایجنڈا ایک ہے کہ کس طرح تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے۔ ہر روز تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں پہ جاتے ہیں، ان کو وہاں پختونخوا میں گاڑیاں اٹھا لیتے ہیں۔ پختونخوا کے اندر جدھر خاص طور پہ کنزرویٹو ہیں لوگ، ادھر گھروں میں بھی گھسنا شروع ہو گئے ہیں، اور صرف کوشش ادھر بھی اور سارے پاکستان میں ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کو کیسے ختم کرنا ہے۔ سارا انٹیلیجنس ایجنسیز کی کانسنٹریشن بجائے یہ کہ وہ دیکھیں کہ ملک کو سیکیورٹی دیں، جو کہ یہ پھیلتی جا رہی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، بجائے اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں، وہ ساری کانسنٹریشن ہے کہ اس پارٹی کو کیسے ختم کرنا ہے۔ الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن سے پہلے پارٹی کو کیسے ختم کرنا ہے۔ میں آج اس لیے بھی آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ مجھے عجیب سی خبریں آ رہی ہیں، جو لوگ جن کو اس وقت رکھا ہوا ہے جیلوں کے اندر، اب کیا کوشش کی جا رہی ہے، اپروورز ڈھونڈے جا رہے ہیں ہمارے لیڈرشپ سے، یا وہ لوگ جو پکڑے ہوئے ہیں ان سے اپروور کیا بن رہے ہیں، اپروور کا وعدہ معاف گواہ کیا ہے کہ جی یہ کہیں کہ یہ عمران خان کے کہنے کے اوپر
ہم نے یہ کور کمانڈر کے گھر میں حملہ کیا. اور وہاں جا کے یہ بھی سننے ہیں, ذرا سنیں بات, کہ وہاں جو کاغذات جو سیکرٹ فائلز پڑی تھی ان کو کسی طرح آگ لگانی تھی یا کیا کرنا تھا. یہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ فوجی انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کرو, اور ادھر پھر کوئی سیکرٹ فائلز, یہ بھی کہیں 164 کے بیان لکھوانے کی کوشش ہو رہی ہے ان لوگوں سے, میجسٹریٹ کے سامنے جا کے کہے کہ جی عمران خان نے مجھے بھیجا تھا وہاں, اور آگ بھی لگانے کو اور پھر وہ کوئی فائلیں بھی جلانے کو. اب میں جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میرا آپ سے سوال ہے, پہلی چیز کہ کیا یہ پبلک مان جائے گی اس کو کہ عمران خان چاہے گا کہ فوجی نہتے شہریوں سے فوج کے اوپر اٹیک کروائے گا عمران خان؟ یا تو چلیں یہ کہنا بغاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ بندوقوں سے اٹیک ہوتا ہے. سول وار میں دونوں طرف بندوقیں ہوتی ہیں. آپ سول وار کی بات کر رہے ہیں نا, بغاوت کی اپنی فوج کے خلاف اگر عمران خان کرے گا تو وہ کوئی عورتیں جن کو پکڑا ہوا ہے, کیا وہ عورتیں جائیں گی وہاں اور وہاں نوجوان جائیں گے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوں گے, وہ جا کے اٹیک کریں گے فوج کو؟ کوئی یہ عقل ہے یہ؟ کیا یہ لوگ مان لیں گے یہ؟ اور پھر بیان یہ دے رہے ہیں کہ کوئی کاغذات وہاں, کوئی میں نے ملک کی سیکرٹس کے اوپر کوئی کچھ کرنا تھا, یعنی میں نے کوئی ان کی سیکرٹ فائلز کوئی جلانی تھی یا کیا کرنی تھی. عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں, اس کی کوئی باہر نہ پراپرٹیز ہے, نہ پیسہ ہے, نہ بینک اکاؤنٹس ہیں. کیا وہ جس ملک کے اندر جینا مرنا چاہے گا, وہ چاہے گا کہ اس ملک کی فوج تباہ ہو جائے؟ اور جب کہ اس کو پتا ہے کہ ساتھ والا جو ہمارا ہمسایہ ہے اس کے اندر جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے, جو ان کا نظریہ ہے, وہ پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتے. وہ جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں وہاں ہندوستان میں, تو ان کی تو پوری آئیڈیالوجی ہے اس چیز پہ. وہ تو پیچھے دیکھتے ہیں کہ جب سے مسلمان آئے ہماری ہندوستان کی تباہی ہوئی ہے. وہ تو ہمیں سارا ذمہ دار, ہر بری چیز کا ذمہ دار وہ مسلمانوں کو اور پھر پاکستانیوں کو ٹھہراتے ہیں. تو کیا عمران خان جو ایک آزاد انسان ہے وہ چاہے گا کہ اپنی فوج کمزور ہو جائے؟ اور فوج کمزور ہونے کا مطلب کہ ملک پھر ٹوٹ جائے, کیونکہ اتنا بڑا جو ہمارا ہمسایہ جو مضبوط ہوتا جا رہا ہے, تو ان کے تو آپ تھنک ٹینکس میں دیکھیں, ان کے تو تھنک ٹینک کہتے ہیں کہ پاکستان کو 3 حصے میں کر دو. سو پہلے تو یہ جو 164 کا بیان ہے, یہ اگر لکھوا بھی لیں گے لوگوں سے, کیا یہ قوم مان جائے گی؟ کیا 9 مئی کا قوم مان گئی ہے کہ یہ عمران خان نے ساری سازش کی تھی, یعنی اپنے اوپر یہ حملہ کروایا پہلے کمانڈو سے, اور اپنے آپ کو پھر اس نے جیل میں ڈلوایا, اور پھر وہ سارا پلان کے تحت اس نے فوج کے اوپر حملہ کروا دیا؟ کیا یہ قوم مان گئی ہے؟ یہ جو سازش ہے, بغاوت ہے, یہ قوم مان گئی ہے کہ عمران خان بہت بڑا غدار ہے؟ اور اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو اوپینین پولز دیکھ لیں, سرویز اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی سروے اٹھا کے دیکھ لیں, دکانوں میں نکل جائیں, بازاروں میں پوچھیں کہ کیا یہ واقعی عمران خان نے بغاوت کی تھی؟ اور میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, جو پبلک اوپینین ہے وہ اس طرح کنٹرول نہیں ہو سکتا. آپ پروپیگنڈا سے پبلک اوپینین کو نہیں کنٹرول کر سکتے کہ یہ اگر 164 کا بیان آ بھی جائے گا, عمران خان کو جیل میں بھی ڈال دیں گے, سزا بھی دلوا دیں اس کو, سالوں میں جیل میں رکھ لیں, کیا قوم مان جائے گی اس کو؟ کیا دنیا مان جائے گی؟ کیا جو بیرون ملک پاکستانی ہمارا سب سے بڑا اثاثہ بیٹھا ہوا ہے, 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے, جن کی دولت سارے 25 کروڑ پاکستانیوں سے زیادہ ہے, اور وہی پھر سے میں کہتا ہوں, جب انشاءاللہ اس ملک کو ہم اٹھائیں گے ایک دن, تو وہ ان کی انویسٹمنٹ آئے گی جو بچائے گی شروع میں پاکستان کو, اور پھر دنیا سے انویسٹمنٹ آئے گی. تو میں ایک تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ, اور کئی لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا ہے, بری طرح تشدد کیا گیا, اور صرف یہ بیان دلوانے کے لیے. اس کے علاوہ جو ہمارے سینئر لوگوں کو رکھا ہوا ہے جیلوں کے اندر ابھی تک, ان سے صرف وہ کہ جی بس بیٹھ کے کہہ دے کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں. پھر ایک اور سازش چل رہی ہے, وہ کیا ہے؟ سازش یہ ہے جی کہ ہمارے اندر لوگ چھوڑے ہوئے ہیں ہماری اپنی پارٹی کے, اور وہ جو انہوں نے, جن کو انہوں نے توڑ لیا, جن کو انہوں نے کہلوا دیا کہ جی اب تو عمران خان کے اوپر کانٹا ڈال گیا, اس نے تو آنا نہیں ہے, تو وہی لوگ جا کے ہمارے لوگوں کو, جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں پنجاب میں, یا جو ہمارے ایکس ایم پیز ہیں,
ان کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی اب عمران خان نے تو آنا نہیں ہے، اس کے اوپر تو فیصلہ ہو گیا کہ اس کے اوپر تو ہم نے کانٹا ڈال دیا، تو اس نے آنا نہیں ہے، پارٹی بھی ختم ہو جائے گی اب. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک اور کسی، یا یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز میں چلے جائیں یا جو بھی ہم نے نئی کوئی پارٹی بنائی اس کے ساتھ چلے جائیں. یہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے ہمارے لوگوں کو. لیکن میں آج سوال پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں پارٹی ٹوٹ رہی؟ کیوں نہیں وہ لوگ جن کے گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں، ان کے بیوی بچوں کے اوپر حملے، ان کو بھی نہیں بخش رہے ہیں، ان کے بہنیں، ان کے رشتہ دار، ان کے بزنسز، ان کو نہیں بخشا جا رہا؟ وہ ہو رہا ہے پاکستان میں جو میں کبھی بھی نہیں سوچتا تھا کہ ہماری ملک میں ہو سکتا ہے. نہ کوئی ہماری روایتوں کی کوئی فکر کرتا ہے، نہ جو ہمارا دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، حکم دیتے تھے کہ جنگ پہ جاؤ تو عورتیں بچے بوڑھوں کو، آپ نے دشمنوں کے عورتیں بچے بوڑھوں کو ہاتھ نہیں لگانا. یہاں نہ بوڑھے دیکھے جاتے ہیں، ماں باپ نہ دیکھے جاتے ہیں، نہ بچے دیکھے جاتے ہیں، نہ عورتیں. میری بہن، میری 3 بہنیں، ان تینوں کے کچھ نہ کچھ ان کے اوپر، ایک بہن کے اوپر کرپشن کیسز ڈالے ہوئے ہیں، دوسرے کے بیٹے کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیے ہیں، ایک کے اوپر ایک کا بیٹا باہر چلا گیا، پاکستان سے باہر چلا گیا. تو ان سب کے اوپر کوئی نہ کوئی کیسز چل رہے ہیں، بیوی کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. یہ کب تھا مجھے بتائیں کہ ہماری پالیٹکس میں یہ کب ہم اتنے نیچے گرے تھے؟ ہاں تھے، یہ نواز شریف کی خاص طور پہ، یہ شریف خاندان کا تھا کہ گھر کی عورتوں کے اوپر ہمیشہ اٹیک کرتے تھے. بے نظیر کی اور اس کی والدہ کی تصویریں انہوں نے لاہور کے اوپر نیچے پھینکی، گندی تصویریں. انہوں نے وہ جو ویڈیو ٹیپس، مریم ماہر ہے ٹیپس کے اوپر، وہ ٹیپس بنا لیتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں. یہ تو تھا ان کی روایت پرانی. لیکن یہ ہماری اس قوم کے اندر، ہمارے کبھی بھی ویلیو سسٹم میں اس طرح ہم کبھی بھی نہیں گرے تھے. اس کے علاوہ لوگوں کو اغوا کیا ہوا ہے. اور میں یہ ذرا بتا دوں کہ ہمارا اظہر ماشوانی، ہمارے سوشل میڈیا کا، اس کا بھائی کو 2 مہینے سے اٹھایا ہوا ہے. ہمارا جو علی اوان ہے، ہمارے اسلام آباد سے جو ایم این ہے، ان کے بھائی کو، وہ ایک پروفیشنل ہے، اس کا تعلق ہی کوئی پارٹی سے نہیں ہے، اس کو اغوا کر کے لے گئے. شہزاد اکبر جو انگلینڈ گیا ہوا ہے، اس کے بھائی جو کہ نارمل نہیں ہے، اب نارمل ہے اس کا بھائی، اس کو اٹھا کے لے گئے، وہ غائب کیا ہوا ہے. یہ سب غائب کیے ہوئے ہیں. جب عدالت میں جاتے کہ جی پیش کرو، پولیس کہتی جو ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر گئے. اعظم خان جو میرے پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کو اٹھا کے غائب کر دیا ہے. اور کوشش کیا ہو رہی ہے اس کو اپروور بنانے کی، جی عمران خان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دیں کہیں نہ. تو شہزاد اکبر جو انگلینڈ میں بیٹھا، اس کو میسیجز آ رہی ہیں، ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے اگر تم عمران خان کے خلاف اپروور بن جاؤ کہ اس کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دے دو. اور عمران ریاض، اب اس کا کیا تعلق تھا 9 مئی کے ساتھ؟ وہ غائب کیا ہوا ہے، اس کو بھی عدالت کہہ رہی ہے اس کو بلاؤ، وہ بھی نہیں آ رہا. یعنی کب پاکستان میں ایسے ہوا تھا؟ کون سے ایک ملک جو کہتا ہے، ابھی بھی ہم کہتے ہیں ہم جمہوریت ہیں، کس ملک کے اندر اس طرح کی نہ عدالتوں کی سنی جاتی ہے، نہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی کسی کو کوئی پرواہ ہے؟ جو مرضی طاقتور جو فیصلہ کرتا ہے، وہ جو وہ سمجھتا ہے وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنا زیادہ کسی کے ایک پارٹی کے اوپر آپ زور لگائیں اور ظلم کریں اور وہ پھر پارٹی نہ ٹوٹے؟ پنجاب کے اندر کتنے ٹکٹ ہولڈرز توڑ لیے ابھی تک؟ 297 ہیں ٹکٹ ہولڈرز، ان میں سے 40-50 توڑے ہیں. باقی کیوں نہیں ٹوٹ رہا ہے؟ سب گھروں میں سے نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی فیملیز کو گھروں سے نکال دیا ہے، سب چھپے ہوئے ہیں، بزنسز ان کی بند ہے، وہ ٹوٹ کیوں نہیں رہے؟ سوال پوچھا اپنے آپ سے کہ اتنا ہی زور لگایا، ابھی پختونخوا کے اندر پوری کوشش ہو رہی ہے، کیوں نہیں ٹوٹ رہے؟ وہ اس لیے نہیں ٹوٹ رہے. اور میں بڑے ادب سے اپنے پاور بروکرز کو کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا غور سے میری بات سنیں. میں 27 سال سے پالیٹکس میں ہوں، 0 سے پارٹی شروع کی، کوئی میری پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی، میری کوئی والد یا میرے وہ نانا دادا کوئی پالیٹکس میں نہیں تھے.
میں نے زیرو سے شروع کیا اور آہستہ آہستہ پبلک کو اپنے ساتھ جوڑا، جو بڑی دیر لگی، اور آہستہ 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 پارٹی بنائی. کسی نے اس طرح کی پارٹی نہیں بنائی. ذوالفقار علی بھٹو پہلے 8 سال ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے منسٹر رہے تھے، اور پھر رائٹ لیفٹ کی سیاست کی ساری پالیٹکس ختم کر دی تھی. ایوب خان نے ایبڈو لگا دیا تھا، سارے پولیٹیکل پارٹیز بین کر دیا تھا. اس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے پھر پیپلز پارٹی بنائی، اور ان کو بھی 4 سال لگے اور وہ پھر پاور میں آ گئے. اور اس کے علاوہ باقی کسی کا باپ پارٹی تھا، کسی کا دادا تھا، کسی کا